سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لائے۔ کوئی بات نہیں۔ یہ ایک سلسلہ یقیناً آپ کو اس کا کچھ علم ہو گیا ہوگا، اور ابھی جب ہم بات کر رہے تھے تو میں نے بتایا کہ میری یہ چاہت ہے کہ جتنے بھی ہمارے اس ایریے میں، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں لوگ کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی جو ہے ان کو فرنٹ پہ لایا جائے۔ وہ چھپتے ہیں، جیسے جو ہے آپ کو ہم نے جو ہے وہ نکال کے لائے، تو لیکن میں چاہتا ہوں کہ نہیں، ان کو معاشرے کو ایسے افراد کو داد دینی چاہیے۔ وہ بات آپ کی بھائی جان بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے اس قابل سمجھا۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، جب انسان شو ہو جاتا ہے نا، جی جی، تو پھر کچھ نہ کچھ شومنٹ کے لیے وہ دکھانا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں چھپا رہوں اور جو خدمات ہیں علاقے کی نا، وہ چھپ کر میں کرتا رہوں، اس لیے میں پبلک نہیں ہونا چاہتا۔ اچھا، میں آپ کا تعارف پتہ مجھے سر پہلی دفعہ کب ہوا تھا؟ میں اس وقت یہاں نہیں تھا اور سوشل میڈیا چلا رہا تھا، تو شاید یہ بھائی نے ایک ویڈیو شیئر کی اور وہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی آپ کی سوشل میڈیا پہ۔ وہ آپ چل کے آ رہے ہیں اور کہیں سے کسی بچے نے آپ کی جو ہے وہ ویڈیو بنا لی تھی، تو ان دنوں پھر میں نے پوچھا بھی بھائی سے، میں نے کہا یہ سر کہاں کے ہیں؟ تو کیونکہ بہت آپ کی ماشاءاللہ وہاں پہ تعریف ہو رہی تھی، تو پھر اس وقت مجھے پتہ چلا اچھا سر سمیع صاحب راوین کے جو ہے وہ پرنسپل ہیں اور ہیڈ ہیں، تو اس وقت مجھے پتہ چلا۔ تو آپ جتنا بھی چھپیں، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا کہ دانہ خاک میں مل کر گرے گلزار ہوتا ہے، بالکل۔ تو پھر جتنا ہی انسان چھپتا ہے اللہ اسے نکال کے لاتے ہیں اور سامنے کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، بالکل۔ اس وقت مجھے یقیناً یہ سر خدماتی ہوتی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں مزید کچھ باتیں کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنی تعلیمی اعتبار سے جیسا بھی ہے آپ نے جہاں جہاں سے کچھ حاصل کیا تعلیمی طور پہ، وہ اگر تھوڑا سا آپ سامنے رکھیں کہ تعلیم ساری آپ نے اپنے علاقے میں حاصل کی یا کچھ باہر بھی حاصل کی، یہ کیا دورانیہ رہا ہے اس کا؟ جی ضرور، بسم اللہ جی۔ سب سے پہلے میں نے جی پی ایس سرمت خیال ہے، میرے گھر کے کلوز ہی ہے، وہاں سے پرائمری سکول ہے، وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی، پرائمری تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد میں ہائر سیکنڈری سکول قمر مشانی میں آ گیا تھا، کلاس 6 یہاں سے کی۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد ایک پرائیویٹ سکول چلتا تھا حسن ماڈل سکول کے نام سے، وہاں 3 ماہ تقریباً پڑھا۔ وہاں کا ماحول اچھا نہیں لگا، وہاں سے میں چلا گیا سلیم ماڈل سکول۔ وہاں میرے رشتہ دار تھے، میرے محترم ٹیچر، اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے، حاجی صد اللہ خان صاحب جی، وہ ہیڈ تھے، سخت قسم کے انسان تھے۔ میں وہاں چلا گیا، سختی میں پڑھنے والا تھا، تو میری انہوں نے خوب مدد کی۔ وہاں میں نے میٹرک کی، میٹرک کے بعد پھر ہائر سیکنڈری آ گیا۔ میٹرک میں برادر کہ میں بالکل آوارہ ہو گیا تھا، 9th 10th میں بالکل آوارہ ہو گیا تھا۔ تو وہاں ایک کھٹک بیلٹ کے ٹیچر ہیں، اللہ پاک انہیں خوش رکھے، آمین، اجاز صاحب، تبھی سر کے ہیں، اب میرے خیال میں ٹولہ منگالی کے ہیڈ ہیں۔ اچھا، ایم فل فزکس، ماشاءاللہ۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جی جی جی، تا حشر تیرے سائے کو ترسیں گی نگاہیں، نہ تھا تم سے بچھڑنے کا غم و گماں کوئی۔ یہ شعر وہ اکثر پڑھتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے یہ شعر بار بار یاد آیا۔ انہوں نے میرا مائنڈ سیٹ کیا، میں بھی تھا اور میرے ساتھ ایک اور ٹیچر ہیں سمیع اللہ خان، وہ بھی ہیں۔ تو مائنڈ سیٹ کیا سر نے کہ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کا سفر کہاں جا رہا ہے، کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ پھر ہم نے سیریسلی غور کیا کہ واقعی ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی مشن ہے نہیں ہے؟ کچھ مشن بھی نہیں تھا ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں تھا۔ صحیح۔ تو سوچا تو ہمیں خیال آیا کہ یار واقعی آپ تو فری میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے میٹرک کی، کیونکہ بالکل اینڈ پہ ہمیں ملے تھے سر اجاز صاحب، تو ٹائم بھی بہت کم تھا، مشکل سے ہم نے میٹرک کی۔ میٹرک کے بعد میں ہائر سیکنڈری میں چلا گیا، وہاں سے انٹر کیا۔
انٹر کے بعد میں اس کے بعد نا مکمل طور پر پرائیویٹ پڑھا ہوں. اچھا, بالکل پرائیویٹ, کسی ادارے کی طرف سے نہیں پڑھا. ٹھیک. ماسٹر آف اردو ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پڑھاتا میں میتھ ہوں. پڑھانے کا شوق مجھے انگلش ہے. ماشاء اللہ, وہ تینوں چیزیں ہی. بالکل ہی. میتھ میرے ایک محترم ٹیچر تھے, اللہ پاک انہیں جنت نصیب کرے, حاجی غلام فرید صاحب. اچھا, آمین. تو کچھ ایسا ہوا, میں پرنسپل تھا, ہم ایک ساتھ والی بال کھیلتے تھے. صحیح. تو سر کو میں نے کہا کہ سر آپ نا صبح سویرے نا, ہائر سیکنڈری اسکول میں وہ ٹیچر تھے. اچھا. صبح سویرے آپ مجھے ایک پیریڈ دیا کریں, میرے بچوں کی میتھ کمزور ہے. ٹھیک ہے. راویان کے آپ مجھے تھوڑی سی میری مدد کیا کریں. جی جی. تاکہ آپ صبح سویرے وہ میتھ والا پیریڈ لے لیں گے تو مجھے آسانی ہوگی. سر نے نہ ایک کیا نہ دو, مجھے کہا نہیں پڑھاتا. صحیح. سر کیا مسئلہ ہے, آپ نے مجھے کوئی بہانہ بنا دیا ہوتا, آپ نے صاف انکار کر دیا. تو سر نے بڑا خوبصورت قول کہا, جملہ پڑھا, سہاروں پہ چلنے والے کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچتے. بہترین, زبردست. واہ, یہ واقعی یہ لگی مجھے بہت قیمتی جملہ. تو سر مجھے کیا کرنا ہوگا, آپ میرے پاس ہیں, میں آپ کو میتھ سکھاؤں گا, آپ نے بچوں کو سکھانا ہے. میتھ ریڑھ کی ہڈی ہے ایجوکیشن میں. جب آپ کو میتھ نہیں آئے گی, میتھ نہیں پڑھا سکیں گے, آپ اسکول میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتے. 11 بجے تک مجھے رات کو ٹائم دیتے تھے, 11 بجے تک میں ان کے پاس پڑھتا تھا. حقیقت جانیے مجھے 2 یا 3 مشقیں تھیں جو نہیں آتی تھیں, باقی پوری میتھ مجھے آتی تھی. انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا. میٹرک میں اعجاز صاحب ملے, پرنسپل شپ میں مجھے سر مل گئے, حاجی غلام فرید صاحب. زبردست. انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا. تو آج بھی الحمدللہ بہت سی تبدیلیاں بھی ہو گئی میتھ میں, 9th 10th کی میتھ میں, لیکن پھر بھی پڑھا رہا ہوں. اور بچوں کے 100% مارکس بھی آ رہے ہیں. میرے پاس MSc میتھ ہے, MPhil میتھ بھی آئے ہیں, لیکن بچوں کا یہی رہا ہے کہ سر آپ پڑھیں. بہترین. میں نے میٹرک تک میتھ کی ہے, اس کے بعد میری آرٹس ہے, لیکن پھر بھی وہ ایکسپیرینس بھی ہے اور ایک اعتماد ہے اپنے آپ پہ کہ بچے کو کس طرح سمجھانا ہے, وہ پیدا ہو گیا. یہ جو آپ نے سر بات کی کہ سر نے آپ کو یہ الفاظ کہے کہ جو سہاروں پہ چلتے ہیں اور پھر اس کو منزل تک نہیں پہنچ سکتے. یقیناً ایسے جو سر ٹیچر ہیں نا, یہ معاشرے میں اب دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں. ان کی تعداد جو یعنی بچوں کے ساتھ وہ بیٹوں والا رویہ برتاؤ اور ان کو اس طرح لے کے چلنا جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے چلتا ہے, یہ یقیناً ایسے ٹیچر کو ابھی معاشرے کو ضرورت بھی ہے اور کم بھی ہو رہی ہے. آپ اس حوالے سے تھوڑی سی. میرا بھائی ضرورت نہیں ہے, شدید ضرورت ہے, اور ایسے ٹیچر بہت کم ہیں. ایسے ٹیچر کی شدید ضرورت ہے. ٹیچر ہے ہی وہی جو بچے کی عادات کو پڑھ لے. جب تک آپ بچے کی عادات کو نہیں پڑھ سکتے آپ ٹیچر نہیں ہو سکتے. بالکل. خالی تنخواہ آپ لے لیں یہ تو ٹیچر نہیں ہے. بچے کے بیہیویئر کو دیکھے, وہ کس چال چل رہا ہے, کس طرح چلتا ہے, اس کو سمجھانے کا طریقہ کیا ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے کھٹک بیلٹ کے جو لڑکے ہیں انہیں سمجھانے کا طریقہ اور ہے, کمر مشانی کے ہیں انہیں اور ہے. یہی سوال میں ابھی سرن قریب آپ سے کرنے ہی والا تھا کہ ماشاءاللہ آپ اس سے پہلے بھی ہمارے پوڈ کاسٹ ہوئے, اس میں سر اسد اللہ صاحب, سر افضل بادشاہ صاحب تشریف لائے, لیکن وہ ایک ایریے کے تھے. اب آپ سے میرا یہ سوال تھا, میں نے کہا آپ سے پوچھوں گا کہ سر سمیع صاحب چونکہ کام کر رہے ہیں کھٹک بیٹ کے بچوں میں بھی, اور صرف کام نہیں کر رہے, وہ وافر تعداد میں کام کر رہے ہیں, اور اسی طرح دیگر جو ہمارے ایریے کے لوگ بچے ہیں ان میں بھی کر رہے ہیں. تو یقیناً آپ کا یہ ایکسپیرینس کیسا رہا, دونوں بچوں کے بیچ کیا کیا فرق آپ کو محسوس ہوتے ہیں؟ یار اس ایریے کے جو ہیں ان میں یہ کچھ چیزیں ہائی لائٹ ہیں, اور یہاں کے جو بچے ہیں ان میں یہ چیزیں ہیں, یہ اچھی عادات ہیں, اور یہ چیزیں تھوڑی سی نوٹ کرنے والی ہیں. اس پہ تھوڑا سا آپ ضرور تھوڑی سی گفتگو. برادرم پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچے 2 قسم کے نہیں ہیں, 3 قسم کے ہیں. صحیح. میرے پاس 2 قسم کے نہیں ہیں, 3 قسم کے. ٹھیک. کھٹک بیلٹ ہے, کمر مشانی ہے, اور اس کے بعد یہ چھینا پوڑا مدد والا یہ علاقہ ہے جی. صحیح. کھٹک بیلٹ
بے حد ہوشیار ہے، ٹیلنٹ سے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، لیکن ان کے ٹیلنٹ کو کوئی یوز نہیں کر رہا۔ میرے دل کی بات آپ، وہی پرانی بات ہے، شاید آپ کو کھٹکے گی، کھٹکی والی۔ تو آپ میرے پاس بہت سے اسٹوڈنٹ پڑھے ہیں، آپ کو پہچان نہیں رہے، ہم کتنی قیمتی چیز ہے۔ میری یہ کوشش ہے کہ میں انہیں پہچان کرانے کی، میری کوشش ہے کہ انہیں کہ پہچان کراؤں آپ میں ٹیلنٹ کتنا ہے۔ کافی لڑکوں کو میں پہچان کرا چکا ہوں، ان میں ایک آپ کا چاپری کا ہے جی، میر خلیل الرحمان، وہ تقریباً 1.5 سال تک سمجھ لیں کہ میرا دشمن رہا ہے۔ اچھا، اب میرا غلام ہے، میرے پیر پکڑ کے بھی مجھے ملتا ہے اسے، لیکن میں شروع سے ہی جانتا تھا کہ اس میں کتنا ٹیلنٹ ہے، میں نے نہیں چھوڑا، جو کچھ بھی وہ کرتا رہا میں نے نہیں چھوڑا۔ اب بھی کھٹک بیلٹ کے بہت سے اسٹوڈنٹ ہیں جو میری کچھ اصولوں سے تنگ آ جاتے ہیں۔ صبح 3 لڑکے میرے پاس ہے آج صبح، تو سر لیٹ تھے، سر وہ موٹر سائیکل پنچر ہو گیا۔ اکثر ان کا بہانہ یہی ہوتا ہے، میں دیکھ تو نہیں رہا، لیکن ان کی عادات سے میں نے انہیں پہچان لیا ہے کہ یہ اکثر ان کے بہانے یہی ہیں، یہ کامن ہے، سب میں کامن ہے۔ تو میرے ایک ٹیچر نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے ایک دن لڑکے سے پوچھا کہ ہاں بیٹا آپ ہر روز بہانہ بناتے ہیں، آج وہ بہانہ بناؤ جو میں مان لوں، جو پہلے میں نے کبھی نہیں سنا ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ تو ایک لڑکے نے کہا سر وہ میں صبح اسکول آ رہا تھا ہوائی جہاز میں، تو کتاب میرے پاس تھی اور پڑھتے پڑھتے نا ہوا کا جھونکا چلا اور گر گئی، اس لیے میرے پاس آج کتاب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا لڑکا کہہ رہا ہے کہ سر میں صبح پڑھتے پڑھتے آ رہا تھا، چلتے چلتے نا اس کتاب پڑھ رہا تھا، ایک کتا جو مجھ پہ پڑا تو وہ مجھ سے کتاب چھین کے لے گیا۔ تو میں لڑکوں کو کہتا ہوں کہ ایسا بہانہ بناؤ تاکہ میں مان لوں، ہاں وہ ماننے کے قابل ہے جو پہلے میں نے نہیں سنا۔ اچھا بات ہو رہی تھی وہ 3 لڑکوں کی جی، تو 3 قسم کے آپ نے فرمایا کہ بچے ہوتے ہیں، وہ اس طرف بھی جا رہا ہوں، پہلے میں کھٹک بیلٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل پنچر ہو گیا، میں یہ نہیں مانتا۔ صحیح۔ پھر سر ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں بیٹا آپ جھوٹ بھی نہیں بول رہے، بول ہی نہیں سکتے آپ جھوٹ نہیں بولے، میں نہیں مانتا، میں اپنے بچے پہ یہ یقین نہیں رکھتا کہ بچہ مجھے جھوٹ بولے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح، لیکن آپ نے بہانہ نہیں بنانا۔ دفتر میں بیٹھے تھے، بیٹا میں کہ آپ کو کہتا ہوں کہ چھت پہ چڑھ کے دکھاؤ جی، تو آپ بہانہ بنائیں گے سر سیڑھی نہیں ہے، میں آپ کو کہتا ہوں سیڑھی کے بغیر بھی چڑھ کے دکھاؤ۔ بالکل۔ تو یہ بہانے جب آپ چھوڑ دیں گے تب آپ کامیاب ہوں گے۔ بہت خوبصورت بات۔ آپ کے میٹرک کے جو اسکول تھے انہوں نے آپ کو نا چلنا سکھایا ہے، میرا کام ہے آپ کو اڑنا سکھانا، بہت بہتر۔ جو ان کے حصے کا کام تھا وہ انہوں نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک چل کر آپ میرے پاس پہنچ چکے ہیں، اب یہاں سے آپ نے اڑنا ہے، آگے جانا ہے۔ جب آپ اڑان ہی نہیں بھریں گے اس خوف سے کہ ہم گر جائیں گے، آپ نے بہانے بنانا شروع کر دیے ہیں، آپ کے بہانے ہیں ان پہ آپ نے ہی کنٹرول کرنا ہے۔ زندگی میں بہت سے مسائل آئیں گے، بالکل۔ ابھی آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا کہیں گے کل سر میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس بھی نہیں تھے، الحمدللہ میں ڈسٹرکٹ میں میری اچھی والی پوزیشن ہے، بہترین، زبردست، میرے پاس بھی پیسے نہیں تھے۔ جب میں سکول بنا رہا تھا، اکثر بچوں کو بتاتا ہوں کہ جب میں سکول بنا رہا تھا میں نے کبوتر بیچے تھے 1600 روپے کے، 3 ماہ کی تنخواہ میں نے اکٹھی کر رکھی تھی 3000 روپے۔ پہلی جو میں نے انویسٹمنٹ لگائی تھی یہ تھی، اس کے بعد میں نے سیلف جو ہے محنت کی ہے، سکول میں لگا رہا۔ تو بیٹا آپ میرے کیریئر کو پڑھ لیں، میں کہاں سے نکلا ہوں، سب کے سامنے ہوں، بالکل۔ میں نے کوئی باہر جا کے تعلیم بھی حاصل نہیں کی، یہیں سے پڑھا ہوں، میں نکل آیا ہوں، آپ کیسے نہیں نکل سکتے؟ بہت پیاری بات۔ آج تک کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اتنی فیس نہیں دے سکتا، سر نے زبردستی مجھ سے فیس لی ہے۔ میں نے کسی سے زبردستی فیس بھی نہیں لی، اور اللہ پاک کا کرم ہے یہیں گھر بیٹھے بیٹھے مسلسل محنت کرتے کرتے میں اس پوزیشن پہ پہنچ چکا ہوں، اور آج تک میں نے نا یہ چیز نہیں روکی، ایفرٹ میں نے جاری رکھی ہے۔ میرے محترم ٹیچر ہیں، اللہ پاک انہیں خوش رکھے، آمین۔ تو جب میں بہت بہت غریب تھا،
ट्यूशन की फ़ीस भी नहीं दे सकता था। उसकी सर क्या ये स्टोरी भी थोड़ी सी आप ऐड करें कि ये जो आप हालात बता रहे हैं ये स्टूडेंट के सामने आने चाहिए थोड़े से कि आज सर पहले हमारी बहस हो रही थी ना कि 3 किस्म के जी वो मैं क्लियर कर लूँ, फिर सर को मैं कैसे भूल सकता हूँ? चलो ठीक है, सर को नहीं भूल सकता। ठीक है। मेरी महफिल में सर का जिक्र ना हो जो मेरे असल हीरो है जिन्होंने तराशा होता है। बिल्कुल 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 जी, मैं नहीं भूल सकता उन्हें। तो सर ने मुझे हिम्मत दिलाई, हौसला दिलाया। मैं ट्यूशन की फ़ीस पे नहीं कर सकता था, तो सर ने मेरी मदद की, लेकिन मेरी फ़ीस माफ़ नहीं की। सही, ठीक है जी। हमारे घर में गाय भैंसें थीं, मैं हफ्ते के बाद ना दूध लाता था। सही। सर वो चाय बनाते थे और हमें ही पिलाते थे। सही, ठीक है। तो इस तरह मेरा निज़ाम चलता रहा। मैं बीए की ट्यूशन सर के साथ पास पढ़ता रहा। सर ने हमें मशवरा दिया कि आप और यार कुछ नहीं कर सकते, आप स्कूल बना लें। सही। मैंने स्कूल बना लिया और यहाँ तक पहुँच गया। तो ये चीज़ें मैं बच्चों के सामने रखता हूँ कि बेटा देखो, जब मैं निकल सकता हूँ तो आप भी निकल सकते हैं। क्यों नहीं निकल सकते? आपको तो मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। बिल्कुल। FSE में यहाँ कैसे होता है कि बेटा आप 80% मंथली टेस्ट में रिजल्ट दें, आपकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी, फिर रिजल्ट दें फिर माफ़ हो जाएगी। ये तो कहीं नहीं होता। साल की फ़ीस ले लेते हैं, चलो भाई मरो जियो आपका काम है। जी। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब इस दुनिया में आया हूँ ना, कुछ करके जाऊँ। ये सोच सर हमारे यानी बहुत कम लोगों में आती है। मैं भी ये उम्मन कह दिया करता हूँ कि यार देखो, एक जानवर जो है ना, वो भी इस दुनिया में उसको भी अल्लाह ने भेजा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। वो आया है बग़ैर कुछ किए चला जाएगा और वो इंसान के काम आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा बस। जबकि इंसान का कुछ मकसद है। वो जब दुनिया में आया है तो जब वो जाए ना तो कुछ पता चले कि यार ये बंदा कोई खला छोड़ के जा रहा है, यानी इसके ना होने का एहसास हो। ऐसा ना हो कि जिस तरह से हमारे एक घर में एक बकरी हमने ज़बह की है, कल को खला उसका नहीं है तो कल को उस इंसान का भी ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने बिल्कुल माशाल्लाह बहुत मेरी यही सोच है। मेरी यही सोच है और यही ख्वाहिश है कि मैं जब इस दुनिया से चला जाऊं तो कोई मुझे याद करने वाला हो। जिस तरह मैं अपने सर के पाँव की तरफ खड़े होकर उन्हें दुआएं देता हूँ, हाजी गुलाम फरीद साहब को, हाजी सदुल खान साहब को, कभी मैं उनके सर की तरफ भी नहीं खड़ा हुआ, पाँव की तरफ, क्योंकि मैं उसको इस काबिल भी अपने आप को नहीं समझता। ठीक है। तो उनके पाँव की तरफ खड़े होकर दुआ करता हूँ उनके लिए, उनकी आल औलाद के लिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं भी इस दुनिया से चला जाऊँ ना, मेरा भी कोई चाहने वाला रह गया हो। बेहतरीन सर। ये पहली बात तो ये मैं ये कह रहा था कि खटक बेल्ट में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। जी बिल्कुल। ठीक है जी। इन्हें समझने की ज़रूरत है। इन्हें कोई तराशने वाला नहीं है। कोई तराशने वाला अगर हो मिल जाए तो इनमें बेहद टैलेंट है। मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं, नाजरी वाला से हैं, वो भी चापरी से भी हैं माशाल्लाह। तो बहुत आला पोजीशन है उनकी, क्योंकि वो प्ले से मेरे पास आए हैं। जी सही। उनकी पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है। समझ ही भाई आपको नहीं आएगी ये खटक वाले हैं, खटक बेल्ट के हैं या कमर मशानी के हैं। स्कूल में ही उनकी ऐसी ही पोजीशन है, उन्हें ज़रा बराबर महसूस ही नहीं होता कि हम कमर मशानी में। लेकिन जो जितने लेट आते हैं ना यहाँ पे, वहाँ पे उनकी एक ही ज़बान है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा खटक बेल्ट के टीचर से कि आप पश्तो की बजाय ना उर्दू बोलें। बच्चे जब यहाँ आते हैं, हमारी उर्दू की ज़बान भी उन्हें समझ नहीं आती। 2-3 माह तो उर्दू समझते समझते गुजार देते हैं, फिर ग्रामर का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। मेरे पास इस्लामियात भी होती है, फर्स्ट ईयर की टच रहने के लिए ना ये पीरियड में लेता हूँ। फिर सेकंड ईयर का मुताला होता है मेरे पास, वो बच्चों के साथ टच रहने के लिए मैं लेता हूँ। तो वहाँ मैं उर्दू ग्रामर देखता हूँ, नहीं है, मुज़क्किर मुअन्नस की पहचान नहीं है। अच्छा, यानी इस हद तक उनको समझ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो वो यही मसला यही है। तो उम्मीद है, मैं राब्ते में हूँ प्रिंसिपल साहिबान से, वो कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत जल्द बेहतर हो जाएगा। यानी हमारे जो ये आपने बहुत सर बेहतर पॉइंट उठाया है कि यानी कम से कम घर में तो बच्चों ने पश्तो बोलनी है ना, वो तो घरेलू माहौल है। कम से कम स्कूल में आके
ان کے ساتھ اردو میں بات کی جائے. اور یہ چیز آپ نے جو جس طرح سے کہا کہ میں رابطے میں ہوں, اور واقعی یہ پھر میں نے محسوس بھی کیا ہے. 2 دن پہلے چاپری اسکول میں میرا سیشن تھا, وہاں بچوں کو اسکلز کے حوالے سے میں نے جو ہے کل صبح یا پرسوں صبح تھا, تو وہاں پہ بھی جو بچوں کو بات کرتے ماشاء اللہ وہ سارا اردو میں ہی بات کر رہے تھے. تو انشاءاللہ یہ آپ کی کوششیں ہیں, یہ میرے خیال سے انشاءاللہ رنگ لائے گی. لیکن یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس طرح سے آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا. دوسرا سر یہ مسئلہ تھا کھٹک بیلٹ کا کہ یہاں سے جب سے ٹاور لگے ہیں نا جی, یہ موبائل میں بہت زیادہ گم ہو چکے ہیں. یہ مسئلہ بہت زیادہ رہا ہے. پب جی یہ کھا گئی ہے, کمر مشانی کو بھی کھا گئی ہے, کھٹک بیلٹ کو میں جو کہوں گا 90% کھا چکی ہے. بچوں کو بھی کھا گئی, ٹیلنٹ کو بھی کھا گئی. ٹیلنٹ تو یہ تو میں تو کہتا ہوں کینسر ہے. یہ اور 1 to 5 یہ دونوں کینسر ہیں. اور ایک اور بھی مسئلہ آج کل آ رہا ہے کبوتر پروری, یہ بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے. ایک اور اگلا بھی میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ ایجوکیشن کی عمر میں سیاست میں چلے جانا, سیاسی چیزوں, پارٹی بازیاں, ہمارے بچے, میں تو کھٹک بیلٹ کو دیکھ رہا ہوں, میں تو اس چیز کو ہائی لائٹ ہر جگہ کرتا ہوں. سیاست میں نے نہیں دیکھی. ہاں, کھٹک بیلٹ کی میں نے دیکھی ہے کہ جو بچے ابھی تعلیمی عمر کے ہیں, میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو یہ چیزیں یہ کرنی ہے, یہ آپ کا ہی کام ہے ملک کی چیزوں کو سدھارنا. لیکن جو آپ کی ایج ہے 10 سے 20 سال کی یا 25 سال کی, یہ آپ کی صرف اور صرف ایجوکیشن اور تعلیمی یہ اہم سال ہیں. ان میں سب چیزوں سے ادھر ادھر ہو کر فوکس کرو صرف تعلیم پہ, تاکہ آپ جب بعد میں آؤ تو کچھ کر سکو. بے شک یہی جو آپ ماشاءاللہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں, اس کو کنٹینیو کریں تھوڑا سا. جو آپ نے سر جس طرح سے فرمایا کہ بچے پب جی کی طرف جا رہے ہیں, موبائلوں کے استعمال کی طرف جا رہے ہیں. نہیں بھائی جان جا نہیں رہے, جا چکے ہیں. یہ پب جی کی طرف بہت زیادہ بچے جا چکے ہیں جی. والدین ڈرتے ہیں کہ میرا بچہ ایسا نہ کر لے, ویسا نہ کر لے, خودکشی نہ کر لے. صاف الفاظ میں کہوں گا خودکشی سے بہت زیادہ ڈر رہے ہیں. تو وبال جاں بن جائے بیٹا بچہ تو پھر کیا کریں گے. یہ ناسور بن جاتا ہے, پھر آپ اس کو کیا کریں گے. اللہ معاف کرے. جو یہ مسائل میں دیکھ رہا ہوں واقعی ایسا بھی ہے, والدین کا جو ڈر ہے وہ بھی حقیقت ہے. یہ اس سے بھی ہم پرے نہیں ہوں گے. یہ بھی والدین کا جو ڈر ہے یہ بھی حقیقت ہے. بچے خودکشیاں بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ جب بچہ چھوٹا ہے اس کا اس وقت خیال رکھیں. جتنا بڑا ہوتا جائے گا پھر وہ ایسی محفل میں بیٹھے گا جو اس سے بڑی ہوگی, اس سے زیادہ ہوگی, تو مسائل تو بنیں گے. دوسری بات یہ ہے بھائی جان کہ یہ کمر مشانی کے جو بچے ہیں, کمر مشانی میں یہ موبائل بہت زیادہ ہے. یہاں پہ دوستیاں بھی بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے بچے خراب ہو جاتے ہیں. اور ان کے پاس سہولیات تو بہت زیادہ ہیں. جس طرح کھٹک بیلٹ کے لڑکوں کے پاس سہولیات نہیں ہیں. 1 گھنٹہ آتے ہوئے لگتا ہے, 1 گھنٹہ جاتے ہوئے لگتا ہے واپس اسکول سے. ان کے وہ بھی مسائل ہیں. لیکن ان کے پاس یہ مسائل بھی نہیں ہیں. یہ تو ان کے وسائل کہوں گا کہ پیدل آتے ہیں, پیدل جاتے ہیں, یا اسکول سے تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا پھر بھی یہ بائک پہ آتے ہیں, پیدل نہیں آتے. اس کے باوجود بھی جو رزلٹ کھٹک بیلٹ سے مل رہا ہے وہ کمر مشانی سے نہیں مل رہا. یہاں پہ میرے پاس ایک وانڈا ہے میلی وال. میلی وال جی. پہلے 2 بچے 4 میں سے 2 بچے میری وال کے تھے میرے اسکول میں. عبد الوحید CA کر چکا ہے. ٹھیک ہے. اور MSc میتھ ہے عامر جاوید. وہ دونوں لڑکے وہاں پہنچ چکے ہیں جو 2005 میں میرے پاس تھے. بہترین. ٹھیک ہے. اب تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اور مجھے فلی یقین ہے کہ میلی وال کا کوئی لڑکا کسی اور اسکول میں نہیں پڑھتا, میرے پاس ہی پڑھتے ہیں. زبردست. اور کوئی 98% ذہین ترین بچے ہیں. زبردست. والدین نے بالکل مجھے دے رکھے ہیں. وہ والدین کے نہیں ہیں, میرے ہیں. اور الحمدللہ میں خیال بھی ان کا اسی طرح رکھتا ہوں. گھر میں اگر نا وہ کھانا نہیں کھاتے تو شکایت مجھے پہنچاتی ہے, پھر ان کی سرزش کرنی پڑتی ہے اور میری بات مان لیتے ہیں. جو بات بچے گھر اپنے والدین کی نہیں مانتے وہ میری مان لیتے ہیں. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. یہی چیز جو سر ہے نا کہ انسان کا ہر بچے کا ایک تو والد ہوتا ہے, وہی جو اس کا حقیقی والد ہے. بالکل. اور ایک استاد کو بھی والد کا درجہ دیا گیا کیونکہ وہ بچے کا روحانی والد ہوتا ہے. بالکل. اب ان دونوں یہ 2 جو والد ہیں بچے کے,
ان دونوں میں سے کسی کوئی ایک پلر بھی ڈھیلی ہوگی نا، کمزور ہوگی، تو یقیناً وہ بچہ جو ہے جس لیول پہ اسے جانا چاہیے وہ نہیں جا پاتا، کیونکہ والد گھر سے سخت ہے اور اسکول کا ٹیچر نرم ہے اور خیال نہیں رکھ رہا، تو گویا کہ روحانی طور پہ بچہ گیا بالکل جی، کام نہیں بنے گا. اور والد ڈھیلے ہیں گھر میں، اور ٹیچر ادھر سے پوری توجہ دے رہا ہے لیکن والد 1% بھی سپورٹ نہیں کر رہا، تو بھی بچہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر جائے گا. لیکن یہ فارمولہ میری وال پہ نہیں لگتا. اچھا، میری وال کے لیے میں کافی ہوں. صحیح. میں الحمدللہ حقیقت ہے سب بچوں کے ساتھ دلی لگا ہے مجھے، لیکن نا میری وال کے ساتھ میری خصوصی محبت ہے، بہت زیادہ ہے. کیونکہ کبھی نا مجھے وہاں سے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی، کوئی مایوسی نہیں ہوئی. جیسے میں نے کہا والدین نے ویسے ہی کیا. صحیح. جو کرنے کا میں نے حکم دیا انہوں نے وہی کیا، جسے منع کیا وہ رہ گئے. تو میں ان کے گھر شکایت نہیں بھیجتا، وہیں اصلاح کر دیتا ہوں. والدین مجھے شکایت دیتے ہیں کہ آپ کے طالب علم نے یہ کیا ہے، صحیح، وہ مجھے شکایت دیتے ہیں، پھر میں ہی ان کے ٹھیک کرتا ہوں. ابھی میرے پاس ایک لڑکا پڑھ رہا ہے، فرسٹ ایئر میں ہے، عثمان، بہت اچھا بچہ ہے. اس کے 2 بھائی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد بھی 2 پڑھ رہے ہیں، تو ان کا پورا خاندان میرے پاس آ گیا. اسی طرح جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ 98% میرے پاس پڑھتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے، چاہے لائق ہیں چاہے نالائق ہیں، جس طرح بھی ہیں وہ میرے پاس ہی پڑھتے ہیں. تو ان کے پورے خاندان کی، پورے میری وال وانڈے کی پرورش میں ہی کر رہا ہوں. زبردست زبردست. تیسری قسم کے لڑکے سر ہیں چھینا پوڑا، بالکل بھولے، کچھ نہیں دیکھا، کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک، اپنے بارے میں کچھ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. ابھی جو ہمارا ٹاپر ہے 932 نمبر FSC پری انجینئرنگ، عرفان، میرے پاس آیا، سر میں FA کرنا چاہتا ہوں. کیوں یار، کیوں FA کرنا چاہتا؟ یہ FSC مشکل ہے. اچھا بیٹا آپ ایسا کریں، میرے لیے، میری آپ عزت کرتے ہیں نا؟ جی بالکل سر، میرے لیے نا آپ 15 دن پڑھ لیں، 16ویں دن نہیں پڑھنا. عرفان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں جب اس نے رزلٹ کی مجھے مبارکباد دی تو میں نے یاد کرایا، بیٹا آپ FA نہیں کرنا چاہتے تھے؟ اب نمل کالج میں اس کا ایڈمیشن بھی ہو چکا ہے اسکالرشپ پہ. جی تو جی مجھے یاد ہے وہ FA والا واقعہ، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. آپ کی مہربانی ہے سر، آپ نہیں ہوتے تو میں تو FA ہی کرنے والا تھا، آسانی کی طرف جانے والا تھا. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹا یہ جو ہجوم میں چلتے ہیں منزل تک تو پہنچ جاتے ہیں، گروہ میں چلتے ہیں منزل تک تو پہنچ جاتے ہیں، ان کا نام نہیں ہوتا. اکیلا جو چلتا ہے مشکلات آتی ہیں اس کے سامنے، لیکن اس کا نام ہوتا ہے. اس کی کامیابی سب کے سامنے عیاں ہوتی ہے. جو ہجوم میں چلتے ہیں سب ایک ساتھ چلے جاتے ہیں، آسانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جو نا اکیلا چلتا ہے اس کا نام بھی ہوتا ہے. اس کو ساری تکالیف سر خود اکیلے فیس کرنی ہوتی ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے. جی بالکل. تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. وہ بات ہو رہی تھی بھائی جان چھینا پوڑا کے بچوں کی نا. جی تو وہ بہت بھولے بھالے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. جب یہاں ہمارے پاس آتے تھے ہم ٹیسٹ لیتے تھے، سر ٹیسٹ آ ہی گئے ہیں. کیوں بیٹا؟ ٹیسٹ تو ہر منتھلی ہوتے رہتے ہیں، جو ہفتہ وار ہوتے ہیں، منتھلی ہوتے ہیں. سر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس سے پہلے ایک لڑکا ہمارے پاس نکلا. اچھا میں درمیان میں ایک اور چیز سر، یہ جو چھینا پوڑا کے آپ بچے بتا رہے ہیں، یہ یعنی ان کی ساخت اس طرح سے ہے کہ چیز سمجھتے نہیں ہیں یا غافل ہیں، غفلت کرتے ہیں؟ سر انہیں پتہ نہیں ہے. اچھا، انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اتنا دور کا علاقہ ہے نا. اصل میں تو یہ ان کی تحصیل میاں والی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ٹچ ہوتے ہیں، تحصیل سخیل میں نہیں ہے. اچھا، بہت دور کے ہیں. لیکن کیونکہ دریا سے ہماری طرف سے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ زیادہ ٹچ ہیں. انہیں کچھ پتہ نہیں. چھینا پوڑا ہے، مدد والا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے علاقے ہیں وہاں پہ، دور دور کے علاقے ہیں، انہیں نہیں پتہ. اور بہت مشکل راستے ہیں وہاں پہ. اچھا، پانی آ جاتا ہے دریا وغیرہ کا، وہاں بہت زیادہ مسائل ہیں ان کے لیے. ان کا سکول ہی ڈوب جاتا ہے. راستے سکول ہی ڈوب جاتا ہے. لیکن بے حد ٹیلنٹ، مؤدب، زبردست اسٹوڈنٹ، کوآپریٹو ہیں بہت زیادہ. یہ تقریباً 8-10 لڑکے تو یہاں میرے پاس سکول میں ہی رہتے رہے ہیں. یہاں پہ رہتے تھے نائٹ ٹائم بھی، گھر واپس نہیں جاتے تھے. تو بہت ایفرٹ کی
اکرم بھی نمبل میں ہو گیا تھا اسکالرشپ پہ، اور دوسرا اس کا کزن ہے طاہر عباس، وہ بھی ہو گئے ہیں، اور تیسرا لڑکا اب یہ ہو رہا ہے، ایک لڑکا رضوان ہے وہ سرگودا یونیورسٹی میں ہے. تو یہ تمام لڑکے نا جو آئے تھے تقریباً یونیورسٹیوں میں پہنچ چکے ہیں اسکالرشپ پہ. یہ سر جو آپ نے بات کہی مجھے بہت اچھی لگی، اور عموماً ہوتا بھی ایسے ہے کہ بچوں کو گائیڈ کرنا مین پوائنٹ پہ، جہاں ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے وہاں پہ اگر ان کو کوئی اچھا گائیڈ کرنے والا ٹیچر مل جائے تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے. اعجاز صاحب جیسا آپ والی بات ہے کہ مین پوائنٹ پہ جا کے جب انہوں نے اسٹیرنگ موڑا ہے نا بالکل تو اچھی جگہ پہ پہنچے. اور اسی طرح جو آپ نے بات فرمائی اپنے اسٹوڈنٹ کی کہ آپ نے ان کو جب گائیڈ کیا مین پوائنٹ پہ جا کے، اسی طرح اگر کسی اسٹوڈنٹ کو رہنمائی ملتی ہے اور جب وہ بالکل ٹینشنز میں ہے کہ یار اب میں کیا کروں کدھر جاؤں، اور اس وقت کوئی پکڑ کے اسے کہے کہ یہ جو آپ کو 3-4 راستے نظر آ رہے ہیں اس پہ ذرا آپ نکلیں، کامیابی ملے گی. تو یہ سر اس طرح کی چیزوں کی یقیناً میں تو کام ہی یہی کر رہا ہوں. اور پڑھائی تو یہ جو ہے نا یہ بچہ خود کرتا ہے. پڑھتے تو سب ہیں، اپنے لیے سب جی رہے ہیں، پڑھتے ہیں. جی جی. لیکن میں جس طرح مجھے گائیڈ کیا گیا، میں نے راستہ چن لیا، تو میری پوری کوشش ہے میں بھی بچوں کو فلی گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور الحمدللہ ابھی تک تو ناکامی نہیں ہوئی. جس کے پیچھے بھی لگا ہوں، جس کو بھی میں نے سکھایا ہے گائیڈ کیا ہے، اسے پہنچا کے رہا ہوں. ٹھیک ہے. باقی کچھ نام ایسے ہیں جو ابھی چل رہے ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، شاید وہ انہیں اچھا نہ لگے. بہرحال کافی اسٹوڈنٹ اب بھی ہیں جنہیں میں انگلی پکڑ کر چلا رہا ہوں، انہیں راستے پہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت بہتر. بالکل. تو جی سر وہ ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کے ٹیچر کا بالکل وہ میں آپ سے پوچھنے ہی والا تھا کہ آپ ان کا تذکرہ ضرور کریں کہ کس طرح سے انہوں نے، جس طرح آج ماشاءاللہ آپ اتنا اچھا بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، یہ ایک پیچھے نسبی سلسلہ آ رہا ہے ٹیچر کا. تو جن ٹیچرز نے آپ کی یہ بنیادیں سر رکھی اتنی بہترین، ان ٹیچرز کا کردار آنا چاہیے معاشرے کے سامنے کہ یار جو پیچھے کام کر گئے ہیں نا وہ کس طرح کے لوگ تھے. وہ سر ہمارے انگلش کے ٹیچر تھے حافظ لطیف صاحب، اللہ پاک انہیں خوش رکھے. آمین. میں اس کی اولاد کے لیے بھی، آل اولاد کے لیے بھی دعا کروں گا. حقیقت جانے جب ان کا نام میری زبان پہ آتا ہے نا دل خوش ہو جاتا ہے. حقیقت میں بہت زیادہ ان سے خوش ہوں. صحیح. اور نا کبھی میں انہیں ہاتھ ملا کر نہیں ملا. یہ بچوں کو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ بیٹا مجھے آج تک جو کچھ ملا ہے نا وہ سر کے قدموں سے ملا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بہت عجیب لگے گا. وہ ایک تو یہ ہے کہ فیس تو ہم سے نہیں لیتے تھے. صحیح. جب ہمیں کافی عرصہ بعد ہمیں پتہ چلا کہ نہیں سمیع وہ تو خود نہیں ہے، تو صرف اکیلا تو نہیں ہے، تیرے جیسے اور بھی بیٹھے ہیں جن سے سر فیس نہیں لیتے. صحیح. اور سب سے کہتے ہیں میں فیس لیتا ہوں. بالکل کوئی لالچی نہیں ہے انہیں فیس کی. کافی لڑکے فری پڑھا رہے تھے، بالکل برادرانہ محبت بھرے ماحول میں. میں بے حد غریب تھا نا، تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں زمیندارہ بھی کرتا تھا. صحیح. میرے سے چھٹیاں ہو جاتی تھیں، سر مجھ سے جرمانہ نہیں لیتے تھے. صحیح. وہی جرمانہ وہ 2 کلو دودھ تھا. اچھا. ہفتے بار 2 کلو دودھ میں لاتا تھا. پھر وہ سب جرمانوں والے پیسے سارے اکٹھے کرتے اور حلوہ منگاتے تھے. سوار کو ٹیسٹ ہوتا تھا اور منگل کو نا ہم حلوہ اور چائے پیتے تھے. اچھا بہترین. یہ سر کا سٹائل تھا، محبت بھرے انداز میں. 24 اسٹوڈنٹ تھے. اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ سر آج بھی مجھ پہ فخر کرتے ہیں کہ مجھے سمیع آپ پہ فخر ہے کہ آپ نے میرا شعبہ چنا ہے. محبت ہوتی ہے اساتذہ کو ان سے. ہم پڑھ رہے ہیں، میرے پاس ایک دوست تھا، جس طرح لڑکوں کی عادت ہوتی ہے، ہم پڑھ رہے تھے اور گپ شپ بھی ساتھ ساتھ کر رہے تھے. سر کی عادت تھی وہ ایک پاؤں نا اوپر سیٹ پہ رکھ کے بیٹھتے تھے. ٹھیک. جتی ان کی نیچے ہوتی تھی، کرسی بالکل نیچے تھی، جھکی ہوئی کرسی تھی. ٹھیک. یہ ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، میرا ٹرننگ پوائنٹ. صحیح. ہم باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سر نے جتی کب اٹھا لی ہے. اچھا میں گپ شپ لگا رہا تھا، اس طرح میں تھا، آپ کی طرف ٹیچر بیٹھا تھا. صحیح. اس نے جتی اٹھائی اور مجھے یہ ماری. صحیح. آج جب بھی میرا رزلٹ آتا ہے میں سر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور سر جب مجھے مبارکباد پیش کرتے ہیں
تو میں واقعی یہ بات کبھی نہیں بھولا کہ سر یہ آپ کی جتی کا کمال ہے. اگر اس دن آپ مجھے جتی نہ مارتے میری غیرت نہیں جاگنے والی تھی. ایک یہاں پہ ایک اور چیز سر میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ بہت سارے کچھ ٹیچر میرے دوست، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ سارے پیریڈ میں گپ شپ اور شغل میلہ، یعنی یہ ایک اور نوعیت سے میں بات کر رہا ہوں، کرتے ہیں، اور بچوں کو جو مین فیڈ جو چیز کرنی ہوتی ہے ایز اے ٹیچر وہ نہیں کرتے، اور وہ بسا اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے جا رہے ہیں، بچے ہم سے خوش ہیں. تو جبکہ جو اس طرح کے ٹیچر ہوتے ہیں تھوڑے سے سخت مزاج کے، ان سے بچوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے اور دیگر ٹیچر کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ بچے ان سے تنگ ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو سخت ٹیچر ہوتے ہیں اگرچہ وہ تعلیمی دورانیہ میں بچوں کو چبھتے ہیں، ان سے بچے جو ہے وہ اس طرح سے بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، اور دیگر جو ٹیچر ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں، زیادہ گپے مارتے ہیں اور تعلیم کم دیتے ہیں، ان سے بچے خوش رہتے ہیں. لیکن جب وہ بچہ تعلیم سے نکلتا ہے اور فیلڈ میں آتا ہے تو معاملہ بالکل الٹ ہو جاتا ہے. جس استاد نے سختی کی ہوئی ہوتی ہے پھر دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اچھا کیا کہ ٹیچر نے ہم پہ سختی کی، ہمیں کچھ بنایا. اور جس نے گپے ماری ہوئی بندہ کہتا ہے یار یہ سر نے جو ہمارا وقت برباد کیا، وہ بعد میں نتیجہ جو ہے الٹ ہوتا ہے. تو آپ والی بات ہے کہ یقیناً انہوں نے جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ محنت کی، آدمی کو مشکلات لگیں، سخت تھے، لیکن وہ سختیاں ہی آج جو ہے وہ کام آئی ہیں. تو جس طرح آپ آگے بتا رہے تھے ان کا دیکھیں بھائی جان، یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ ہر ٹیچر کا نا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے پڑھانے کا. جی. تو سر بھی ہم سے گپ لگاتے تھے، سر حافظ لطیف صاحب، لیکن اپنا کام بھی نکالتے تھے. ہاں یہ چیز یہ ہونا چاہیے. میرے اسٹوڈنٹس اگر آپ پوچھ لیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں تو جاتے جاتے جب بھی کلاس میں انٹر ہوتا تھا پہلے مذاق کرتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا. اب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے ہیں یا میٹرک والے ہیں، ان سے سختی کیا کرنی ہے. پہلے میں بہت زیادہ سخت تھا، میں نے کبھی ڈنڈے سے سزا بھی نہیں دی تھی، ہارڈ بال کے بلے سے سزا دیتا تھا. لیکن تقریباً 6-7 سال ہو چکے ہیں میں چھوڑ چکا ہوں. اب بالکل وہ سزا نہیں ہے. جیسے تنگ آ گیا اسے گھر بھیج دیا بس. یعنی کہ جیسے تنگ ہو گیا، یعنی کہ بچے کی پوزیشن اپ ہو گئی، میری پوزیشن ڈاؤن ہو گئی، میں ہار گیا. تو بچہ جیت گیا تو اسے گھر بھیج دیا، بیٹا میں ہار گیا ہوں، اب میری بات نہیں مانتے، میں ہار گیا ہوں. یہ بھی شرم دلانے کا، احساس دلانے کا طریقہ کار ہے، بہت بڑا طریقہ ہے. بھائی آپ میری بات نہیں مانتے، مجھ سے بڑے ہو گئے ہیں بھائی، آپ چلے جائیں، کوئی بات نہیں ہے. تو ڈسپلن میں کچھ سخت ہوں، لیکن پڑھانے کا جو ہے طریقہ کار نا، یہ اکثر ٹیچر پیار محبت میں گپ شپ لگا کر پڑھاتے ہیں. یہ بھی ایک ٹریک ہے. جی جی جی. لیکن سبق پڑھا دینا جس طرح سے آپ نے بتایا، سبق نکالنا ہے، کام نکالنا ہے. اگر آپ کام نہیں نکالے تو پھر بچوں کو برباد کر رہے ہیں. میں نے اکثر ٹیچر دیکھے ہیں جو جن سے بچے بھی بہت زیادہ خوش ہیں، مزاح بھی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ بچہ خوشی خوشی سے آئے، پڑھے، بالکل خوشی خوشی سے اسکول میں آئے، ادارے میں خوشی سے آئے. یہ نہیں قید خانہ نہ سمجھے، قید خانہ نہ سمجھے. بالکل. تو یہ طریقہ کار بھی ان کا بہت اچھا ہے. جی جی جی. تو اگر مجھے حافظ لطیف صاحب نے، اعجاز صاحب نے اور غلام فرید صاحب نے نا مجھے محبت نہ دی ہوتی، مجھے خلوص نہ دیا ہوتا، تو میں تو کہتا ہوں کہ قمر مشانی کے کافی اسٹوڈنٹ رہ گئے ہوتے. ابھی انہی کا وسیلہ ہے، ان کا طریقہ کار ہے، ان کا صدقہ جاریہ ہے جو آگے چل رہا ہے. میں تو اپنا سمجھتا ہی نہیں ہوں، یہ تو میرے اساتذہ کا ہے، یہ میرا نہیں ہے. میں نے میرا بھائی جتنی مشکلات دیکھی ہیں، میں کہتا ہوں زندگی میں کسی نے نہیں دیکھی ہوں گی. میں مزدوری کرتا تھا، مزدوری جب پڑھ رہا تھا مزدوری کر رہا تھا. ٹھیک ہے، بہت سی سبزی میری تھی، وہ صبح سویرے چنتا تھا، وہ منڈی میں لاتا تھا اور اسکول بھی آتا تھا جب ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا تھا. بہترین بہترین. واپسی جا کر تقریباً 10-11 بجے چھٹی ہوتی تھی، میں واپس چلا جاتا، پھر آرام کرتا تھا. آرام کرنے کے بعد 4 بجے سر حافظ لطیف صاحب کے پاس ہم چلے جاتے تھے، وہاں اکیڈمی پڑھتے. جب گھر واپس آتا نا، یہ ایف اے کا دور ہے میرا، جب گھر واپس آتا تو میسج آیا ہوا تھا کہ فلاں جگہ آپ نے پہنچانا ہے. وہ گندم اکٹھی کرنے والا معاملہ تھا نا، میرا کزن تھا اشفاق، تو وہ ٹریکٹر ٹرالی لے کر وہاں چلا جاتا، میں اس کے پیچھے پہنچ جاتا. ساری رات میں مزدوری کرتا تھا، ساری رات مزدوری. صبح بغیر اپنا آرام کیے
نہا دھو کر ناشتہ کیا اور اسکول پرائیویٹ اسکول میں چلا گیا. یہ سلسلہ تقریباً 1.5 ماہ تک یہ بھی چلتا رہا جب میں ایف اے کے امتحان دے رہا تھا. بہت میرے بہن بھائیوں کے نا کپڑوں کے لیے پیسے نہیں تھے, وہ میں اکٹھے کر رہا تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, صبح یہ ٹائم گزر گیا. پھر اشفاق کا ابو ہے, اس نے مجھے کچھ زمین دی کہ بیٹا آپ یہاں پہ سبزی اگا لیں, اپنا خرچہ نکالیں. صحیح. تو وہ میں کام کرتا رہا. اور ایک دور تو ایسا بھی تھا کہ جب میں کپڑے نہیں خرید سکتا تھا. اچھا. اسی اشفاق جو میرا کزن ہے اس کے اتارے ہوئے کپڑے میں پہنتا تھا. یہ سلسلہ 2008 تک جاری رہا. صحیح. 2008 کے بعد اللہ پاک نے کرم کیا. ٹھیک ہے, لیکن آج تک مجھ میں نہیں آئی, میں وہی الحمدللہ. یہی سر, یہ سر بہت یہ جو چیز ہے نا, یہ یعنی جو تکبر ہے, یہ جس طرح ایک حدیث قدسی بھی مجھے یاد آئی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے, اور جو بندہ تکبر کرنے لگتا ہے تو گویا کہ وہ مجھ سے میری چادر کھینچ رہا ہے, اور جو اللہ سے اس کی چادر کھینچے گا تو کیا حالت ہوگی اس کی, بربادی اس کا تو مقدر ہوگی. یقیناً یہ جو چیز ہے یہ بہت اللہ رب العزت نواز دیں جس کو, تو بہت بڑی صفت ہے, اور اس سے انسان دن بدن نکھرتا ہے, جس طرح سے آپ نے وہ تو میں بہت ڈرتا ہوں. میں اس چیز سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں. جی. جب بچوں سے زیادہ فیس اگر کوئی معاملہ ہو گیا, جرمانہ وغیرہ ہو گیا, تو میں اس چیز سے بھی بہت زیادہ ڈرتا ہوں کہ نہیں لے سکتا یار, میرا حق نہیں ہے. جی. جو میرا حق ہے وہ لو, اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا. بچوں سے نہیں ڈرتا, معاشرے سے نہیں ڈرتا, میں رب کی ذات سے ڈرتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک اللہ پاک نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے, جو عزت عطا کی ہے, جو مال و دولت بھی کہہ لیں کافی ہے الحمدللہ. میں نے اتنا سوچا بھی نہیں تھا جتنا اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے اور عطا کر رہا ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ رب نے مجھے اتنا دینا ہے. یہ سب کچھ میرے میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہی خوف ہے, اللہ پاک سے وہ ڈر ہے. بالکل. تو بچوں کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اور عوام الناس سے کہ اللہ سے ڈرو, اس وقت سے ڈرو کہ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ. اگر خدا نہ خواستہ آپ اللہ کی پکڑ میں آ گئے, پھر کچھ نہیں بچتا. بالکل کچھ نہیں بچے گا. ایک ہے کسی عام آدمی سے دشمنی, ایک ہے اللہ کے ساتھ کر لی. جس طرح حدیث قدسی میں ایک اور مجھے یاد آ گئی کہ الخلق عیال اللہ, اللہ رب فرماتا ہے کہ یہ جو دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں نا, یہ میرا کنبہ ہے. ٹھیک ہے, اب میرے گھر کے کسی میرے بھائی, میرے بیٹے بیٹی کو کوئی آ کے جو ہے وہ تکلیف پہنچائے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, حتیٰ کہ زیادہ غصے والا پستول لے کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جو اللہ کے کنبے کے ساتھ گڑبڑ کرے گا اس کی تو حالت ہی خراب ہی ہو گئی نا, مقابلہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. بے شک. تو بالکل سر آپ والی بات ہے. آخر میں کوئی اور نصیحت جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں کہ بچوں کے لیے یا والدین کے لیے یا ٹوٹلی معاشرے کے لیے, کہ میری یہ چاہت ہے میری کہ اس پہ کسی بھی طرح سے ہم کام کر لیں, وہ اگر آپ. میری چاہت تو بہت زیادہ ہیں, لیکن میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ اگر آپ میں ہمت ہے, جی, اگر آپ میں شوق ہے, اس کو عشق میں تبدیل کر دیں. جو آپ کی خواہش ہے نا, عاشق ہو کر اپنی خواہش کے اس کے پیچھے پڑ جائیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اپنا محبوب کہہ دوں کہ نہیں مل سکتا. آپ کی خواہشات کی تکمیل جو ہے, آپ عشق کریں گے تو تبھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل. اور کبھی میں نہ پڑنا. آج تک میں اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں. جب کہیں دیوار بنانی ہو تو میں بناتا ہوں. زبردست. جو بھی کام کرنا ہو میں ہاتھ سے کرتا ہوں. یہ سکول میں ابھی میرا کام شروع ہوا ہے پچھلے رمضان شریف میں, تو میں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا ہے. روزے کی حالت میں بھی کام کیا ہے. مزدور وغیرہ مستری جو تھے ان کا روزہ نہیں تھا, میرا روزہ ہوتا تھا. روزے کے باوجود بھی میں نے اپنے ہاتھ سے کام کیا, جتنا کر سکتا تھا اتنا کیا ہے. تو آپ نے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو عشق پیدا کریں. جیسے ہیں آپ ویسے ہی رہیں, یعنی اپنے آپ کو کچھ الگ سی چیز سمجھ لینا اور وہ چیزیں سے دور ہی بندہ رہے. وہ تو سمجھ لیں گے تو پھر بربادی آپ کا مقدر ہوگی. بالکل. وہ تو کس نے غرور کیا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے. جب آپ غرور کریں گے, تکبر کریں گے تو بربادی آپ کا مقدر ہوگی. تکبر و غرور نہیں کرنا.
بہت شکریہ سر، آج کے اس سیشن میں آپ کی یہ باتیں یقیناً میرے لیے بھی بہت بڑی نصیحت ہیں اور بہت کچھ مجھے سیکھنے کو ملا، اور یقیناً آڈینس جنہوں نے ہمیں سن رہے ہیں، جنہوں نے سنا، ان کو بھی بہت کچھ اس میں باتیں ہیں، اگر وہ اس پہ توجہ دیں، اور اس کو یقیناً توجہ دینا چاہیے، یہ بہت کم موقع میں ملتی ہیں۔ تو آپ کا آخر میں پھر سے بہت تہہ دل سے شکر گزار کہ آپ ٹائم نکال کے آئے، اور آئندہ انشاءاللہ ایسے سیشن میری چاہت ہے میں جاری رکھوں، یہ ایک ہوا ہے، ایسے موقع بموقع ہوتے رہیں، ایسے انشاءاللہ قیمتی افراد آتے رہیں، اور معاشرے کی جو یہ خدمت ہے، اور لوگوں کو یہ جو شعور آپ اپنے ادارے میں بانٹ رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ نے بانٹا، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ تو آپ کا تہہ دل سے شکر گزار، بہت شکریہ، مہربانی۔ والسلام۔